سورہ مومن دا ایک رکوع تسا احباب نو جلدی جلدی سنانا ہے، ذرا غور کریا جے احسن الخالقین کون ہے اور رب کون ہے جس کی طرف آدم علیہ السلام تو لے کے محمد رسول اللہ تک اور محمد رسول اللہ تو بعد آپ دے امت دے علماء محدثین صحابہ کرام اولیاء اعظام آج تک دعائی دے رہے ہیں کہ لوگوں احسن الخالقین کی طرف آ جاؤ۔ وہ کون رب ہے؟ بڑی پیاری تشریح کی تھی قرآن۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ترجمہ کیے فرمایا لوگو اللہ دی ذات و ذات ہے جن نے رات بنائی ہے تاکہ تسی سکون حاصل کر لو، دن بنایا ہے تسی کم کار کر لو، اور فرمایا اللہ لوگوں تے بڑے فضل کردا ہے لیکن اکثر لوگ رب دا شکر نہیں کردے، اور جڑے رب دے سامنے اپنے آپ کو 5 وقت جھکان لی تیار نہیں، جڑے بندے سال بعد رمضان دے روزے رکھن لی تیار نہیں، جڑے بندے جمعے والے دن 1 گھنٹہ ٹائم کٹن لی تیار نہیں، جڑے بندے اللہ پاک دی طرفوں کوئی آرڈر آ جائے انہوں منن لی تیار نہیں، میں تے کہنا جڑے بندے اپنے ماپیاں دے تابع دار نہیں، جڑے ماپے اپنی اولاداں دے حفاظت دار نہیں، اور لوگوں جڑے لوگ اپنے معاملات صحیح نہیں رکھتے، جڑے بندے لوگوں کو الجھ جاندے نے، غصہ کر جاندے نے، لڑائی جھگڑے دے اتر آندے نے، انج سمجھ لو کدے رب دے شکر گزار نہیں جے ہوندے۔ اے نے لوگ جڑے شکر گزار نہیں، شکر گزاراں دے کوئی سنگ لگے ہوندے نے، اور جڑا رب دی عبادت کردا ہے محمد رسول اللہ دے طریقے دے مطابق چلدا ہے، جڑا اللہ نو مان کے نبی پاک کو اپنا جناب لائق اتباع سمجھدا ہے وہ شکر گزار ہے، جڑا نہ رب نو مننے نہ نبی پاک دے طریقہ کار نو مننے وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور رب العالمین نے پتہ کی فرمایا ذالکم اللہ ربکم، بہت پیاری آیت نے، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، ادھر بھی ذرا دھیان کرنا ہے، اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، رب دے نبی دعائی دے رہا ہے اور بال نو پکار دے ہو احسن الخالقین نو چھڑ دے ہو، کہ رب کہندا ہے احسن خالقین میں ہوں اور میں کس طرح کائنات کو تخلیق کیتا ہے، فرمایا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون۔ فرمایا لوگو یہ دن رات بنانے والا تو ڈال ہے، خالق کل شیء ہر چیز نو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور رب تو علاوہ کوئی لیاؤ تے صحیح کنے کچھ بھی بنایا ہوئے، اور مکھی دا سر یا مکھی دا پاری پیدا کیتا ہوئے، رب نے قرآن چ دعائیاں دے دے کے کیا کوئی ایک لیاؤ جنہیں ایک مکھی بنائی ہے، مکھی دے بنانا دور ہے، مکھی دا سر یا پاری بنایا ہے وہ بھی بنانا دور ہے، کوئی ایہو جا لیا کے وہ کھا دیو جن دے کولوں مکھی کوئی چیز کھو کے رہ جائے تے ان دے کولوں واپس ہی لے کے وہ کھا دے، ساڈے بابے دینے جو کہ بھی نہیں، وہ اپنی قبراں تے بیٹھن والیاں مکھیاں نو اڑا نہیں سکتے، اے درباراں چ آن والیاں مکھیاں نو بگا نہیں سکتے، اے کیویں پوری کائنات دے حاجت روا تے مشکل کشا ہو سکتے ہیں؟ جیڑی مکھی ساڈے ودالے ہو جائے ساڈے کول نہیں قابو آندی، تے جا کے سر دیندے پھرنے مزاراں تے قبراں تے انہاں نو حاجت روا بنا کے بیٹھے۔ خالق کل شیء، رب دی ذات و ذات جن نے پوری کائنات دی ہر چیز کو پیدا کیتا ہے، انہوں آندے نے احسن الخالقین، بندیاں نو بنایا انہاں دی شکل و صورت کے مطابق، جانوراں نو بنایا انہاں دی شکل و مشابہت کے مطابق، ہر چیز نو جس طرح دا بنانا چاہیے سی، جس طرح سجانا چاہیے سی، رب نے انج سجایا، اور فرمایا ایویں بھجے پھر دیو، ایویں ادھر ادھر دوڑا لائی پھر دیو، اور چھڑ دیو نکمے ہو ادھر ادھر جانا، آؤ رب دے در تے آ جاؤ۔
اور اللہ رب العزت فرماندے نے کذالک یوفق الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اے وہ لوگ نے جڑے اللہ دی آیاتاں دا انکار کردے نے، اور فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم واحسن صورکم۔ اس آیت کی مکمل تشریح ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ آپ زیادہ شیراں تے راضی ہونے ہیں تے ویسے خدا دی قسمیں قرآن نالوں ود لذت اللہ نے کسی شاید رکھی ہے۔ کلام اگر سنیا جائے، بات اگر سنی جائے، اگر قرآن حکیم دی صحیح معنی نال تلاوت کی جائے تو اس تو بات کی لذت اللہ نے کسی شاید نہیں رکھی۔ کمال نہیں؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ فرماندے ہیں میں ہوں اللہ واں جن نے زمین نو ساکن بنایا ہے، آسمان نو چھت بنایا ہے، وصورکم فاحسن صورکم، تے تہاڈیاں شکلاں بنائیاں تے کڈیاں سونیاں بنائیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور کئی لوگ ایڈے سونے ہوتے ہیں لوگ انہاں نو ویکھن نا تے یقین کرو سوچدے رہ جاندے نے یار ایویں تے شکلاں رب نے بنائیاں نے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے رب دی قدرت ایسی ہے، میرے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ نو لوگاں تے حاوی رکھیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صرف تہاڈیاں شکلاں نہیں بنائیاں بلکہ انہاں شکلاں دے کھان پین دا انتظام بھی میں رب نے کیتا ہے، اور فرمایا اس واسطے ذالکم اللہ ربکم۔ حضرت الیاس علیہ السلام اینج تے نہیں نا لوگاں نو کہہ رہے سن، ایویں فضولی تے پیغام نہیں نہ دے رہے سن، بلکہ بڑی مضبوط دلیل سی، بڑے تو ٹوک الفاظ دے اندر اتدعون بالن، بال نو پکار دو جنہیں کچھ نہیں کیتا، تے وتذرون احسن الخالقین، اور جڑا پوری کائنات نو پیدا کرنے والا انہوں چھڈ بیٹھے ہو، انہوں چھڈ کے تے بال پیچھے لگ گئے ہو۔ اور میں کہنا سارے جہاناں دا رب، پوری کائنات دا رب چھڈ کے جڑا کلے علی حجویری دے دربار تے ٹکرا مارے وہ کیویں کامیاب ہو سکتا ہے؟ جڑا اتھوں نسے کراچی تک جائے، پوری قرائے ارض دے درباراں نو چھال مارے اور کبھی میں کامیاب ہو جاؤں، میرے ویرو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی اس بندے نو ملے گی جڑا رب دے در تے ایتھے بیٹھے ہی اپنا سر جھکا دے، اس رب دے سامنے اپنے آپ نو گرا دے، آج دی انکساری دے نال اونوں من لے اپنا داتا تے خالق تے مالک تے رازق، تیرے سارے مسئلے حل ہو جان گے۔ وہ مسئلے حل کرنے والے ہیں۔ فرمایا فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ساڈا اللہ جڑا سارے جہاناں دا رب ہے۔ اور اگے فرمایا والحی لا الہ الا هو، والحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت الیاس علیہ السلام جس رب دی طرف بلا رہے سن، جس اللہ دی طرف دعوت دے رہے سن، فرمایا او اللہ ہے جڑا ہمیشہ زندہ ہے، او الحی ہمیشہ زندہ ہے، نہ کدے ستا ہے نہ کدے اونگی آئی، کدے جھٹکا بھی نہیں لگیا۔ ایتھے کوئی بزرگ کوئی کرنی والا کوئی بندہ کائنات اندر یہو جہا وکھاؤ جڑا کوئی 12-14 گھنٹے کٹ جائے تے پھر انہوں اونگ نہ آئے۔ یہ جھوٹ ہے پکا، جڑا آندے نے بابا 12 سال خوہ چ لٹکیا رہا کچے تند نال ہے، ہاتھ چ میں نا کچھ بھی پکڑا دو، دھاگا پکڑیا ہوئے تو بندہ سو جائے تو ہاتھ میں نہیں رہتا، تے بابے دے دند کتنے مضبوط، بابا سو بھی گیا تو کچے دھاگے نال لمکیا رہا۔ یہ نہیں پتا اس کنویں چ بات بدبو کنی ہے جڑے بابا مریا ہے، وہ تو لبیا بھی کہ نہیں لبیا۔ اللہ اور کئی بابے جنہوں نے لوگ سمجھتے ہیں بڑی پاور والے نے، انہوں نے کول بیٹھا نہیں جاتا، انہوں کول جھٹ بہنا اوکھا ہو جاتا ہے، کئی سال تو نہایا ہی نہیں ہوتا، انہوں کو بڑے بندہ کیوں ہے، انہوں نے لوگ پیر بنا کے بیٹھے۔ یہ مجذوب ہے، یہ اوتاد ہے،
انہیں عشق دیا ساریا منزل طے کر لیا نے. اور میرے ویرا جڑا عشق دی منزل طے کرے وہ نبی بنتا ہے اور رب دا رسول بنتا ہے. انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں حضرت یعقوب پیغمبر کیا جانتا ہے, اسحاق پیغمبر کیا جانتا ہے, اسماعیل کیا جانتا ہے, یوسف کیا جانتا ہے, الیاس کیا جانتا ہے, جنہوں نے رب دے اپنے مکمل جوڑے پائے, جنہاں صحیح ربی قربتاں حاصل کیتیاں. تو جڑا عام لوگاں وچوں رب دے قریب ہو جان ولی آکھدے نے. تے ولی دیاں صفتاں قرآن نے بیان کیتیاں نے تے مختصر نے. فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جڑا ولی بن جائے کسی قسم دا کوئی خوف نہیں, کوئی خطرہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں. تے ساڈے ولی یہ نسے پھر دیا انہوں تھوڑا جھٹکا لگے نا کتے مریم نواز دا تے نہ لاگے کتے بہنا بھی نہیں, ہن ولایت بھی لگی جانی ہے. اللہ پاک سادے حال تے رحم فرمائے. عزیز ساتھیوں, قرآن دی بات کر رہے ہیں کہ اللہ پاک وہ ہے جڑا ہمیشہ زندہ ہے. لا الہ الا ہو. فرمایا اندے نال کوئی برابری کرنے والا نہیں, کہ اندے علاوہ کوئی الہ نہیں, کوئی پروردگار نہیں, کوئی عبادت دے لائق نہیں, کوئی پکارن دے لائق نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں. فادعوہ مخلصین لہ الدین. پکارن دی لوڑ پہ جاتے انہوں پکارن ہے الحمدللہ رب العالمین. اور فرمایا میں اس رب دا شکر ادا کرنا جڑا سارے جہاناں دا رب ہے. فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. فرمایا انہی گلاں سنن تو بعد جدوں پورا یقین ہو گیا زمین نو ساکن کرن والا اللہ ہے, آسماناں نو کھلارن والا اللہ ہے, پہاڑاں نو ٹکاؤن والا اللہ ہے, راتاں نو لیاون والا اللہ ہے, دناں نو چڑھاؤن والا اللہ ہے. جدوں ہر بات تے یقین ہے کہ ہمیشہ زندہ ہے تے ہمیشہ جاگدا ہی رہندا ہے. اللہ اکبر. فرمایا انو سلیما, پھر میرا حق بندا ہے نا کہ میں اون دے اوتے ایمان لے آواں جڑا سارے جہاناں دا رب ہے. والذی گل پھر اٹھ گئی اتدعون بالم وتذرون احسن الخالقین. اتدعون بالم, گل نبی الیاس دی ہو رہی ہے, گل بنی اسرائیل دے پیغمبر دی ہو رہی ہے, گل ان دی ہو رہی جو آج تو کوئی 2500-3000 سال پہلے اپنی قوم نال مخاطب ہے. وہ کہہ رہا لوگو بال نو پکار دیو تے احسن الخالقین نو چھڑ دیتا جائے. میں کہ احسن الخالقین دا تعارف ہو جائے. او لوگو والذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ. کمال دی بات ہے, بڑی سمجھداری دی بات ہے اور بڑی توجہ والی بات ہے. اللہ فرماندے نے میں او ذات ہاں جن نے تانوں پیدا کیتا ہے مٹی وچوں. اس مٹی نو رب نے پانی بنایا ہے, اس مٹی نو رب نے پانی بنایا ہے. اور مٹی جتنی مرضی گھول لے کدے پانی بندی ہے, اور میرے تیرے کولوں نہیں بندی. اوے پانی مٹی نہیں بن سکتی بلکہ مٹی تے ذرات نظر آن گے. لیکن میرا رب کہندا ہے هو الذی خلقکم من تراب. پوری دنیا دے اس بات تے اتفاق ہے, ہر کافر مندا ہے, ہر مومن مندا ہے, ہر ایک مندا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی جو بنایا ہے. پھر اس آدم دی مٹی نو رب نے پانی بنایا ہے, اس آدم دی مٹی نو رب نے پانی بنایا ہے. ثم من نطفۃ, پھر اس پانی نو ثم من علقۃ. اللہ کہنے پھر اس پانی نو میں گوشت دا لوتھڑا بنایا ہے. اس پانی نو گوشت دا لوتھڑا, او کوئی پانی نو گوشت بنا کے دکھائے کوئی نہیں بنا سکتا. ایک کم کر سکتا ہے تے احسن الخالقین کر سکتا ہے, رب العالمین کر سکتا ہے, تبارک اللہ احسن الخالقین کر سکتا ہے. ایک گل ایک کم کر سکتا ہے تے ذالکم اللہ ربکم کر سکتا ہے. جڑا سارے جہان دا رب ہوندا واسے او کرے اور کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا پانی تو اسی گوشت دا لوتھڑا بنایا ہے. ثم یخرجکم طفلا, پھر اس گوشت دے لوتھڑے نو رب کہندا سی بچہ بنایا ہے. جدوں باہر آیا چوں چوں کردا ہے, جدوں باہر آیا بولی جا رہا ہے, روئی جا رہا ہے, آوازاں نکالی جا رہا ہے. او مٹی کولوں پانی بنیو تے پھر جوگ تے جوگوں بوٹی. او بچہ بن کے جگ تے آیو ان بنی پھرے لنگوٹی.
اور پھر شیر جوانا پھر بٹڑا ہوئے ہن ٹر نہ سکے بن سوٹی اور سنیا تے دنیا تے ضائع کر لیو عارفا تے رب حکمہ کرے نہ کھوٹی اللہ فرماتے ہیں بچہ بنا دیتا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون اللہ پاک کہندے نے اسی اس طرح حضرت انسان دی پیدائش کیتی ہے